بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام کوسے قضا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا سلیم، اور آج ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے، جو دن ہے، وہ آزادی کے دن ہے. یہ ملک حاصل کیے ہوئے آج ہمیں 74 سال ہو گئے، 74 برس گزر گئے ہیں، اور ہم اس آزادی کو کتنے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہمیں کتنی خوشی ہے اس آزاد ملک میں رہتے ہوئے، اور ہم ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ جو آزادی جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کی ہے، کیا ہم اس آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ کیا ہم سچ میں آزاد ہیں؟ کیا ہم وہی آزادی گزار رہے ہیں جو ہمیں ملی تھی؟ کیا ہمارا یہ مقصد تھا جو آج کل ہم جس کو منا رہے ہیں؟ جیسے باجے بجانا ہمارے بچوں کا ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے، بچوں کے علاوہ بڑے بھی بجاتے ہیں، اور ایک بڑا فن بن گیا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، آزادی کا مطلب ہی کچھ اور ہے، ہم نے اس کا مطلب ہی بدل دیا ہے. تو اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو سب کچھ اس طرح چل رہا ہے جیسے ہونا چاہیے. کیا مقصد ہے، کیا زندگی ہے، پاکستان ہے، کس طرح گزاریں گے؟ ایک نیا پاکستان کے خواب کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. کیا ہم اس نئے پاکستان میں نئی امیدوں کے ساتھ ان ساری خواہشات کو پورا کر رہے ہیں جو ہم نے ایک نئے خواب دیکھے تھے، یا جو ہمیں خواب دکھائے گئے تھے؟ آج ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور آج ہم اپنے خوبصورت بچوں کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کتنے پیارے طریقے سے وہ لوگ آزادی جو ہے وہ مناتے ہیں. میں آج اس پروگرام میں آپ کو ایک اس طرح کی خوبصورت خاتون سے ملانے لگی ہوں جنہوں نے آج تک اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی بہت ہی نیکی اور نرم دلی کے ساتھ لوگوں کی مدد کی ہے، لوگوں کا ساتھ دیا ہے، لوگوں کو ان کا حق دلوایا ہے. انہوں نے بہت سارے اس طرح کے پروگرام شیڈیول کیے ہیں، انہوں نے جس میں وہ بچیوں کو جو کہہ لیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کا مس یوز کیا جاتا ہے، جن کو ڈائیورس دے دی جاتی ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، پیرنٹس نہیں ہوتے، سب کو سپورٹ کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس مشکل حالات میں بھی ہمارے اس ملک میں اتنے اچھے لوگ زندہ ہیں کہ جو کہ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو حق کا راستہ بتاتے ہیں. آج میں آپ کو ملاؤں گی اس خاتون سے. ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آتے ہی میں آپ کو ملواتی ہوں ایک ایسی خاتون سے جو کسی بھی انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی. مس سید عصمت زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم میم، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اتنے جیسے میں بریک سے پہلے بھی بتا رہی تھی کہ آپ کے پروجیکٹس ہیں گلوبل مونٹیسری کوچنگ کا. آپ ناظرین آپ کو پوچھ کے بتائیں گے گلوبل مونٹیسری کوچنگ. مجھے تو پتہ ہے، آپ کے لیے میں ان کی بھی ڈیٹیل لوں گی کہ یہ کیا ہے، کس طرح چلاتی ہیں. اس کے علاوہ more than 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ان کا اس فیلڈ میں، اور جو دوسری انہوں نے نیا جو پروجیکٹ شروع کیا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پوچھوں گی کہ آپ کا آزادی کا مہینہ، آزادی کا دن جو گزر گیا 14 اگست کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی اقرا، بہت اچھا گزرا الحمدللہ. جو ہمارا آج کا دن تھا وہ میں نے سٹارٹ کیا ایک ادارہ ہے اسپیشل چلڈرن کا، جی اسپیشل بچے ہیں وہاں پہ نا، تو ان کے ساتھ میں نے جو ہے انڈیپینڈنس ڈے منایا، بڑا اچھا لگا. اور اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہم سارے لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا آزادی کی قیمت تو ان سے پوچھیں جو لوگ آزاد نہیں ہیں، اور ہم الحمدللہ آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں ایک آئیڈینٹی کے ساتھ، اور اپنے جو بھی ہم کرنا چاہیں یہاں پہ ایک ہمیں یہاں پہ سپورٹ ملتی ہے. ہمارا اپنا ملک ہے، سب لوگ ہمارے بالکل فیملی کی طرح ہیں، پوری نیشن ہے. تو یہ ایک ہم جو بلیسڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو بہت اچھا دن گزرا. ہاں، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی ان لوگوں کو بھی مبارک ہونی چاہیے جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں. جی حق تو ان کا بھی ہے. جو بچے نئے دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی آزادی مبارک ہے، سب کے لیے آزادی، اس لیے کہ ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور ہر بندے کا حق ہے یہاں پہ کہ وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرے. تو مس اگر سیلیبریشن کے لحاظ سے پوچھوں میں آپ سے، تو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ کے بچوں میں، آپ نے گھر میں کیا چینجنگ کی؟ مطلب بچوں کو بہت ہوتا ہے کہ ہم فلیگس کہاں لگاتے ہیں، وہاں لگاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی فلیگ لگایا ماشاءاللہ، لیکن سب سے اچھی بات جو اس دفعہ چینج آیا ہے اور بہت اچھا چینج آیا ہے پلانٹیشن والا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے جو
پلانٹس کو جو لگانے کا یہ اسٹارٹ کیا ہے. یہ نیڈ آف ٹائم بھی تھا اور بہت ضرورت بھی تھی, اور ظاہر ہے کہ جب جھنڈیاں وغیرہ ان کی بے غربتی ہوتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور یہ کہ درخت لگانے کی, پودے لگانے کی بہت ضرورت بھی ہے انوائرمنٹ کے لیے بھی اور آنے والی نسل کے لیے بھی. تو اس تمام سکولز نے, تمام اداروں نے, اور میں نے خود بھی لگایا آج صبح, بڑا اچھا لگا. بہت اچھی بات ہے. اچھا بس یہاں پہ ہم آتے ہیں آزادی سے ہٹ کے تھوڑا سا آخری طرف. تو آپ کا جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ جو گلوبل مونٹیسری کوچنگ کا رن کر رہی ہیں ایک انسٹیٹیوٹ, اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے ہماری آڈینس کو؟ جی, گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں نے اس لیے اسٹارٹ کیا کہ بہت سارے اسکولز میں نے وزٹ کیے پورے پاکستان میں. اسکولز میں نے جا کے جب میں ڈفرینٹ اداروں میں ڈیل اکیڈیمکس اور ڈائریکٹر اسکولز گئی ہوں, اور وہاں جا کے جب کوالٹی ایشورنس کے لیے میں جاتی رہی تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں, اسکولز ہیں, اور ان کا انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے, لینڈ ایک روم پہ ہے, مگر جو مسنگ ایلیمنٹ تھا وہ ٹیچر تھی. ٹیچر فزیکلی تو موجود ہے مگر وہ ویل اکوپڈ نہیں تھی. انہیں جو ہمارے نئے تقاضے ہیں 21st سینچری کی سکلز ہیں وہ نہیں پتہ تھی. اور یہ سب چیزیں جب میں نے وہاں پہ آبزرو کی تو میں نے سوچا کہ ایک ادارہ بنانا چاہیے جہاں ٹیچرز کو, پرنسپلز کو, اسکول آنرز کو انہیں ٹرین کرنا چاہیے. تو گلوبل مونٹیسری کا جو مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں ہم انہیں سکلز دیتے ہیں, اور ان کو جو جاب لیس ہوتے ہیں ان کو اتنا تیار کر دیتے ہیں کہ انہیں فوراً جاب مل جاتی ہے. ود ان 3-4 منتھس وہ جاب کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ جاب, اگر وہ اپنا خود ادارہ بھی بنانا چاہیں تو ہماری بہت سے اسٹوڈنٹس نے ڈے کیئر سینٹرز, مونٹیسریز اور اسکولز بھی انہوں نے بنائے ہیں اور چلا رہی ہیں, بہت کامیاب چلا رہی ہیں. پھر ہم ان کو ٹرینرز بھی بناتے ہیں. تو مین مقصد یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ باعزت روزگار کما سکیں اور اس معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکیں. بالکل ایسا, ماشاء اللہ یہ بہت اچھا ایک پرپس ہے آپ کا, اور مجھے امید ہے جیسے ماشاء اللہ آپ کامیاب ہیں اور آتے سالوں میں ایک اور کامیابی جو ہے نا وہ ضرور قدم چومے گی وہ والا. اچھا بس ابھی آپ نے کہا کہ میں ڈفرینٹ اسکولس میں رہی, آپ نے یہ دیکھا, تو آپ کو محسوس ہوا آپ کا جو ایک سفر تھا شروع سے لے کے آپ نے یہاں تک آتے ہوئے جو مور دین 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے کیسے لرن کیا, کیا کچھ اس میں تھا بڑا, وہ کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنس اٹس اے پارٹ آف لائف, تو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ ہمارے بچوں کو آج کل ایسے لگتا ہے کہ جو ہم ترقی کر رہے ہیں نا وہ ایسے ہی مل جائے گی, تو ذرا یہ ایکسپیرینس کو شیئر کریں. بالکل اقرا, ایسا نہیں ہے, ہر سکسیزفل اسٹوری کے پیچھے ایک پینفل اسٹوری ہوتی ہے, اور کوئی بھی چیز آپ کو ایٹ ونس نہیں مل جاتی, اس کے لیے پورا آپ کو سفر طے کرنا پڑتا ہے, پھر آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں. تو ہارڈ ورکنگ از دا کی آف سکسیز. ڈیفینیٹلی آپ کو کمیٹیڈ ہونا پڑتا ہے اور آپ کو اپنے آبجیکٹیو سامنے رکھنے پڑتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ کو ایک پیشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو ٹیچر سے لے کے جو CEO تک کی میری جرنی ہے اس میں مین جو چیز ہے, میں ہمیشہ لرننگ موڈ میں رہی ہوں, سیکھنے سکھانے میں رہی ہوں. کیونکہ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ اب تو بس میرے لیے اتنی ایجوکیشن اور اتنا سیکھنا کافی ہے, وہیں سے آپ کا ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے گور تک کا علم کا سفر, یہ بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہاں تک پہنچنے میں جو مین چیز ہے کہ ہر وقت میرے اندر کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ مزید کیا سیکھنا ہے اور کیا سیکھنا ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. جو بھی نئی چیزیں آئی ہیں, آپ کو تو ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں, نیو ٹیکنیکس آتی ہیں, میتھڈالوجیز آتی ہیں, نئے کانسیپٹس ہیں, بہت ریسرچ ہوتی ہے ہر چیز میں, ہر فیلڈ میں. تو ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسی ہے, اپڈیٹ تو بہت ضروری ہے. جیسے ہمارے بچوں کے موبائل کے سافٹ ویئر اپڈیٹ وہ کہتے ہیں اما یہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہے, اس کے بغیر کام نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں ایگزامپل دیتی ہوں, یہی سیم ایگزامپل اسٹوڈنٹ دیتی ہوں کہ آپ موبائل تو اپڈیٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے اپنی ذات پہ جو ہم انویسٹ کرتے ہیں نا وہ پے بیک ہوتی ہے. ہمیں اپنی ذات پہ انویسٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ لرننگ پہ خرچ نہیں کرتے, ٹریننگس پہ تو بالکل بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ماسٹرز کر لیے, ایم فل کر لیے, میم اب ہم نے مونٹیسری کا کورس کیوں کریں,
اب اپنی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا کورس کیوں کریں, آلریڈی ہم نے 16 ایئرس کی ایجوکیشن لے لی ہے. تو یو نو کہ آپ کو سیکھنے کے لیے نئی جو چیزیں آئی ہیں. اب دیکھیے جب ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت فونکس وغیرہ نہیں تھے. اب ساری ایجوکیشن جو بیسک ہے, جو فاؤنڈیشن ارلی ہے وہ سارا فونکس. اب ہم سیکھیں گے نہیں تو پڑھائیں گے کیسے؟ تو اسٹوری ٹیلنگ ہے, سرکل ٹائم ہے, بہت سی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں جو ہمیں آنی چاہیے. بالکل ایسی ہے. اور یہاں پہ نا ایک یہ بھی بات ہے میتھڈالوجی سے سائیکالوجی, جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, یہ بہت ضروری ہے. آپ نے 23 ایئرس مور دین 23 ایئرس ایکسپیرینس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا ڈفرینٹ پلیسز پہ جا کے آپ نے وہ چیزیں ابزرو کہہ لیں گے ان کو فیل کیا, محسوس کیا, آبزرو کیا, اور پھر آپ کی جو ابزرویشن تھی آپ نے کہا کہ اب میں اس کو کسی طرح نکالوں, وہ کس طرح میں جو میں نے چیزیں اندر فیل کی ہیں وہ میں کس طرح, تو پھر آپ نے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا. اور ہماری جو آپ یہ دیکھیں گے وی آر آلسو ٹیچرز, ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں, مطلب پڑھاتے ہیں بچوں کو, وہ اب ہمارے بہن بھائی ہو جائیں یا کزنس وغیرہ ہو جائیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک بچے کی سائیکی کو نہیں پکڑتے آپ بچے کو نہیں پڑھا پاتے. ہم جو بچے تھے ہمیں ایک تھپڑ مار دیتا تھا, ہم آرام سے بیٹھ جاتے تھے, نہیں آپ شرارت نہیں کرنی. آج کل کے بچے نہیں رہتے اس چیز سے, وہ تنگ بھی کریں تب بھی آپ ان سے پیار سے بات کریں, کیونکہ بچوں کی سائیکی ہے. دیکھیے آپ چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں بچوں کی 4 ڈومینس کا پتہ ہونا چاہیے کہ, اور پھر ان کی نیڈس کا ان کے لیول پہ آ کے ہمیں پڑھانا ہے. تو یہ چیزیں ہم اپنے ٹریننگ سینٹر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے مدرلی ٹریٹ کرنا ہے, پیشنس. ہمارے جو کورسز ہیں ہمارے پاس بہت ہائپر قسم کی بچیاں بھی آ جاتی ہیں, اگریسو کہتی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ وہ یہ کہہ کے جاتی ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو ہم بہت اگریسو تھے, لیکن کورس کرنے کے بعد اب بہت پیشنس, ٹالرنس اور یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. اور یہ ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے دیکھیے بچہ تو آپ سے کتنی دفعہ کوشچن کرتا ہے, تو اگر آپ کے میں پیشنس نہیں ہوگی تو ہر بات پہ مار دھاڑ تو نہ کریں. بچے کو ہم نے ان کے یہ ٹائم ہے, ریسرچ کہتی ہے کہ پرسنالٹی گروم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پرسنالٹی کمپلیٹ ہوتی ہے, پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں ٹیچر کو سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. بالکل ایسی ہے. اور ایز اے سائیکالوجسٹ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جب آپ پڑھتے ہیں وہ بچے کو کہہ لیں کہ وہ ماں کی گود سے آپ کو پڑھانا سکھاتے ہیں, اور آپ کی اس ٹین ایج سے بھی آگے آپ کو سب بتاتے ہیں ایڈلٹ میں کیا چل رہا ہے, مڈل ایڈلٹ میں کیا چل رہا ہے, بچے کی ڈیمانڈ کیا ہے. مطلب اگر ہم خود کو اس جگہ پہ سوچیں تو ہم سوچیں شاید ہم بھی اس طرح کے تھے. وہ جیسے اما ابا کہتے ہیں نا تم لوگ پل گئے, تم لوگوں کو لگتا ہے کہ سب کچھ بڑا آسان ہے. تو یہ باتیں ہیں. سائیکالوجی بہت ضروری ہے, آبزرویشن بہت ضروری ہے. آپ جس بندے سے ڈیل کر رہے ہیں, اور بہت سارے اسکول میں مس عصمت آپ دیکھ رہی ہیں, میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گی یہاں پر کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں آپ پلیز وہاں پہ ضرور ایک آدھا سیشن دیں, ٹریننگ دیں, ٹیچرس کو پتہ ہو کہ اگر میں نے 50 بچے بھی اسکول میں بٹھائے ہیں میں نے ان کو کیسے ٹرین کرنا ہے. جی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کرا, اور آپ کے اس چینل کے توسط سے میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا ایک کولیبریشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایک پارٹنرشپ ہونی چاہیے, اور یہ مل کے جو ہے نا ٹریننگ پروگرام کر سکتے ہیں. اور وہ سب چیزیں جو وہاں لیک کر رہی ہیں وہ ادھر کے لوگ نے جو وہاں پہ زیادہ اسٹرینتھن ہے وہ ادھر. تو یہ دونوں مل کے پارٹنرشپ سے, کولیبریشن سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. کام کر سکتے ہیں, اس سے ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ بہت اچھا ہوگا. نیشن میں دیکھیں چاہے وہ گورنمنٹ کے بچے ہوں چاہے پرائیویٹ بن ہے تو ہماری قوم کے بچے, اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تو ہمیں تو اپنے قوم کے بچوں کو تو پہلے پڑھانا ہے. ہمارے بچے نہیں پڑھے, ہم دشمن کے بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے ہم اپنے بچوں کو اگر اپڈیٹ نہیں کریں گے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں. بالکل. تو اگر ہم انہیں فیوچرسٹک اپروچ نہیں دیں گے, مارکیٹ میں کل جب انہوں نے جانا ہے مارکیٹ میں تو کون سی جابس ہیں, کون سے ٹرینڈ ہیں, وہ ہمیں آج انہیں بتانا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اسکولس میں بھی R&D اور یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ تو بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کھانے کے ساتھ پانی بہت ضروری ہے, زندہ رہنے کے لیے
لیے سانس ضروری ہے, ٹیچرس کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے, اینڈ ڈے بائی ڈے ضروری ہے, کیونکہ ہر جو نیو جنریشن آ رہی ہے نا, آج ہماری جو 10th کلاس کا ایک سیشن نکل گیا, وہ نکل گیا, جو نئے بچے ہیں وہ نئی سوچ لے کے آئیں گے. اگر آپ اس پرانی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ پر آپ دیکھیں نا کہ چینج کتنی جو تیزی سے آ رہا ہے, بہت تیزی سے سب کچھ بدل رہا ہے, اور اگر ہم اس کے ساتھ کوآپ نہیں کریں گے, اب جیسے کووڈ ہے, کووڈ میں چیزیں اور چینج ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, اب آئی ٹی سے نہیں ہونا بہت ضروری ہے, آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور یہ سب چیزیں, ابھی جیسے آپ مجھے بتا رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ بھی یہ سب چیزیں گرافک ڈیزائن سیکھیں, تو بات یہ کہ یہ چیزیں وقت کی ضرورت ہے, ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے, اور سیکھنے سکھانے کے عمل میں رہنا چاہیے, پھر ہی سروائیول ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو آزادی دل سے مبارک ہو, اور آپ لوگوں کا ہر آتا ہوا دن ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور خوشگوار ہو. ہم اپنی گفتگو کا آغاز جہاں سے کر رہے تھے, ہم دوبارہ سے وہی آتے ہیں. ہمارا آغاز گفتگو جو تھا وہ ہمارا ایک ٹیچر سے تھا, سائیکالوجی سے تھا, مونٹیسری کوچنگ سے تھا. ہمارے ساتھ ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے, عصمت زارہ سے تھا, ان سے آغاز تھا, وہیں سے شروع کریں گے, اختتام بھی انہیں سے کریں گے. جی مس عصمت زارہ, ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے آپ نے بتایا کہ آپ ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ نیو شروع کر رہی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ اس پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے, کس نام سے شروع کیا ہے, اور کیا چیز آپ نے ایسی محسوس کی کہ آپ کو لگا کہ اس کوچنگ کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور کام جو ہے نا وہ فلاح و بہبود کے لیے کرنا چاہیے ملک کے؟ جی ایکچولی وہ جو نیا پروجیکٹ ہے اس کو بھی 1 سال تو ہو گیا مجھے سٹارٹ کیے ہوئے, وہ بھی گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ کا ہی ایک حصہ ہے. ہمارے پاس اقرا بہت سی بچیاں آتی ہیں جو کہ بہت زیادہ سنگل مدرز ہیں, سنگل پیرنٹس ہیں, اور ڈائیورسی ہیں, سیپریشن ہوئی ہے, ویڈوز بھی ہیں, تو اور بہت زیادہ ٹراما میں بھی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو پتا, آپ خود ماشاءاللہ سائیکالوجسٹ ہیں, کہ سب سے پہلے کاؤنسلنگ کرنا, سب سے پہلے ان کو زندگی کی طرف واپس لانا, کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے, کوئی بھی مس ہیپ ہوتا ہے, تو آپ ٹراما میں چلے جاتے ہو, اور پھر وہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے. یہ بتانا کہ لائف از اونلی ونس, ٹھیک ہے, اور یہ بتانا کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہے, ایک دفعہ ہم اگر باہر روڈ پہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ساری زندگی پہ روڈ پہ نہیں نکلیں گے, ٹھیک ہے. کوئی بھی لڑکی جب دیکھیں نکاح پہ سگنیچر کرتی ہے, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ اس کا گھر ٹوٹ جائے گا, یا وہ اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی, لیکن کتنی امیدوں اور کتنی خواہشات لے کے خواب دیکھے ہوتے ہیں نا, ایک نئی زندگی آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے خواب, بہت ساری خواہشات, بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ آپ پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں. وہ سگنیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کھل رہی ہے اور ایک ہم بند کر رہے ہیں, ایک نئی زندگی کا, نئی زندگی میں. پھر بھی لڑکی ذات جو ہوتی ہے, عورت ذات, وہ ان چیزوں کو وہاں پہ بھی قربانی کر رہی ہے. جی بالکل. تو میرے پاس ایسی بہت سی بچیاں جن کو میں نے نام دیا بریوو ڈاٹرز کا. میرے اس پروجیکٹ کا نام ہے بریوو ڈاٹرز. وہ ساری میری بیٹیاں ہیں. ویسے تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جو بھی بچی آتی ہے وہ سب میرے لیے میری اولاد کی طرح میری بچیاں ہیں, لیکن ان کو اسپیشل اس لیے جو ٹیک کیئر کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سم ٹائم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے ان کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور اسپیشلی جب ان کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں تو پھر ان کو مدرلی بھی اور فادرلی بھی 2 رول پلے کرنے ہیں. تو پھر ان کو میں نے اس لیے کہا بریوو ڈاٹرز, کہ ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. تو بڑی کوشش ہم کرتے ہیں کہ ان کو ہم کانفیڈینس بلڈنگ کریں. یہاں پہ اگر میں ایک چھوٹا سا سوال کروں, کیونکہ آپ فیمیلس کو بہت ڈیل کرتی ہیں, ان کے لیے کتنا اچھا آپ نے اسٹیپ لیا ہے, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک کوشچن اٹھایا جاتا ہے نا, کہا جاتا ہے, ایک اسٹگما کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو معاشرہ ہے یہ عورت کی بات کو بہت سنتا ہے, لیکن اس طرح کے کیسز میں عورت کی کیوں نہیں سنی جاتی؟ کہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بدقسمتی ہے, ڈائلما آف سوسائٹی ہے نا, کہ ہم جو یہ ایک سٹگما لگ جاتا ہے نا, اس میں موسٹ آف دا ٹائم, بلکہ میں کہوں گی کہ 90% ہم اس میں قصوروار لڑکی کو ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی. لیکن اب یہ سوسائٹی کے کچھ نارمز ہیں کہ
ڈائیورسی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈائیورسی نہ ہو. یہ بہرحال دیکھیے شادی ایک الگ ٹاپک ہے, وہ کوئی بات لمبی ہو جائے گی. مین یہ ہے کہ وہ بچے جو ان کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, تو باپ تو انہوں نے کھو دیا, ٹھیک ہے, لیکن ماں کو کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے ان کی گرومنگ کے لیے, ان کی پرورش کے لیے, ان کو معاشرے میں کھڑا کرنے کے لیے. تو ماں کا رول اس وقت ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ ویڈو ہے, بیوہ ہو گئی ہے, اور ضروری نہیں کہ ڈائیورسی ہو, سم ٹائم ویڈوز بھی ہوتی ہیں, کوئی بھی وجہ ہے وٹ ایور, لیکن بچوں کے لیے ماں کو, کیونکہ یہ ایج ہے, اس میں اگر ہم بچے کو, ماں خود اگر اسکیٹرڈ ہو گئی ہے, بکھر گئی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی ہے, ایگزائٹی میں چلی گئی ہے, تو پھر بچے بھی سفر کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو الحمدللہ ہم نے جب اس کو اسٹارٹ کیا ہے تو ہماری بہت سی بریوو ڈاٹرز ماشاءاللہ ٹرینرز بنی ہیں, انہوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہے, اسٹارٹ اپ کیے ہیں, اپنا جابس پہ بھی گئی ہیں, بڑی کی پوسٹ پہ بھی گئی ہیں, اور ان کی یہ سارا دیکھ کے نا کامیابی, تو وہ جو ماں کو خوشی ہوتی ہے وہی خوشی مجھے ہوتی ہے. اور میں یہاں پہ ایک پیغام دوں گی آپ کے سے کہ یہ سوسائٹی کا ایک جو فرض ہے, ہمارا فرض ہے, ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کو ہم سپورٹ کریں, اور ان کو ہم یہ نہ فیل کریں کہ یہ اکیلی ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں مس سے آپ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں انہیں کھڑا کرنا ہے, ان کا ساتھ دینا ہے, اور یہ سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہے. بالکل ایسے ہی, مطلب ایک آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے, تو اس ٹھیک ہونے میں سب سے پہلا قدم آپ نے اٹھایا ہے. اللہ پاک آپ کو اور کامیابی دے, اور آپ کو دیکھ کے میں دعا کروں گی کہ بہت سارے اور لوگ جو کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, جو کہنے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ ضرور کریں, اور ان سب کو حصہ دیں, ان سب کو ان کے حقوق دلائیں جو کہ ان کا فرض ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے نا, وہ ایک کہہ لیں کہ قسمت ہے, اور ہم لڑ نہیں سکتے اپنی قسمت سے, لیکن ہم اس کو چینج ضرور کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام کوثر خزان میں آپ کی میزبان اقرا سلیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اسپیسیفک ہے, اور ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہماری خواتین ہے کہ ہم آگے کس طرح بڑھیں, کس طرح خود کو مضبوط کریں, اور اپنے حالات سے لڑنا کس طرح سیکھیں. کیونکہ جیسے بریک سے جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قسمت سے جو ہے نا وہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, لڑ نہیں سکتے, لیکن ہم اس کو بدل سکتے ہیں. ہم نے بھی سنا ہوگا مس عصمت زارا, جیسے ہم نے سنتے ہیں بچپن میں, کہ وہ ہماری امائیں ہمیں ابھی بھی کہتی ہیں کہ جو دعا ہے نا وہ قسمت کو بدل دیتی ہے, آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے. تو ہمارا آج کا جو پرپس ہے آپ لوگوں کے سامنے, جو آج ہم نے اتنی خوبصورت خاتون بٹھائی ہوئی ہیں, یہ دکھانے کے لیے کہ قسمت کس طرح سے بدلتی ہے. وہ آج سی او کی سیٹ پہ اگر بیٹھی ہیں تو ڈائریکٹ اس طرح نہیں آتی بیٹھی, مور دین 23 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے بتایا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر ایک سکسیسفل اسٹوری کے پیچھے ایک پینفل اسٹوری بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ ابھی اپنی زندگی کے یہ جو ایئرس ہیں, اگر ہم سفر کر رہے ہیں, یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت پینفل ہے, ہم ہارڈ جائیں گے, ہم بس, لیکن اگر آپ اپنی, وہ کہتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکرس کو سنیں اور آپ انہیں دیکھیں, وہ یہی چیز تو بتا رہے ہیں. آپ جیسے لوگوں کی مثالیں تو دے رہے ہیں کہ دیکھیں وہ اس بندے نے اس ٹائم محنت کی, ٹف تھا, بہت ٹف تھا, بٹ آج اس نے وہ اپنا کریئر بنا لیا ہے, وہ ڈٹرمیننٹ تھا, اس نے وہ پیچھے نہیں ہٹا. اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی میں اسپیشلی خواتین, جیسے مس عصمت زارا بتا رہی ہیں کہ جو بچے جن کے رہتے ہیں سنگل پیرنٹس, بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں, ینگ لڑکیوں کو ہو جاتے ہیں نا, یہ لازمی نہیں ہے کہ شادی شدہ بھی ہو رہے ہوں, ہر کوئی سفر کر رہا ہے, اور کرائسس اتنے ہیں, حالات اس طرح کے ہیں, ہر بندہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہے, لیکن ہمت نہیں ہارنی, ایک آگے بڑھنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. لیکن یہ ہے مس عصمت زارا جیسے آگے سے اچھے لوگ ہیں, آپ کو بچیوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے مشورہ لے رہے ہیں یا ہم جس سے بات کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. یہ بہت مین پوائنٹ ہے. بچیاں ضرور مشورہ لیتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے, اب ہم کیا کریں, جیسے انٹر ہو گیا, سمجھ نہیں آ گئی, تو اگر آپ کو کوئی
کہتے ہیں نا گائیڈر اچھا مل جائے نا, بالکل, ہاتھ تھامنے والا بالکل. اچھا مل جائے, Exactly. پھر آپ کا سفر خوبصورت ہے. تو آپ اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو کیا دیں؟ جی بالکل, دیکھیے آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایک مینٹور بنا لیا, ڈھونڈ لیا ہے, تو پھر آپ کے لیے زندگی آسان ہو. لیکن یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مینٹور کو ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ کی ایک نظر ہونی چاہیے, اور وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو کہ سنسیئر ہو, مخلص ہو. خود اس کا بھی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس نے کوئی شارٹ کٹ تو نہیں لیا, اس نے کیا ہارڈ ورکنگ کی, اور وہ کتنی استقامت سے اپنے سفر پہ وہ چلتا رہا, چلتی رہی, اور وہ جہاں تک پہنچے تو اس نے کیا کیا جو ہے مراحل طے کیے. تو مینٹور اپنا تلاش کیجئے اور ان کو فالو کیجئے. اور دیکھیے کہیں بھی آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں, کہیں بھی آپ کوئی کام کریں تو راستے میں ہرڈلز آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا سفر میں دھوپ تو ہوگی, جو چل سکو تو چلو. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن گیو اپ نہ کریں, اس کو آپ فوکس ہو کے چلیں اور ڈٹرمنٹ ہو کے چلیں, اور اپنے کام کو بس اپنا بیسٹ ٹو بیسٹ دیں. اور یہ مت کریں جو ہے نا ہم ڈیبٹ کریڈٹ بنا لیتے ہیں, سم ٹائم ہم یہ بہت ساری جسٹیفیکیشن بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, ہمارے پاس فائنینس نہیں ہے, اسی لیے ہم تو کوئی کام کر نہیں سکتے. میں نے زیرو کیپٹل سے سٹارٹ کیا, زیرو کیپٹل سے. الحمدللہ اب میرے پاس مور دین 25 جو ہے امپلائیز ہیں, اور 100 کیا 1000 کے حساب سے میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہاں سے کر کے بھی جا چکے ہیں, کر بھی رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ دیے سے دیا جلا رہے ہیں. تو مین یہ ہے, میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نو ایکسکیوز, نو ایکسکیوز. لائف میں ایکسکیوزز پہ مت جائیں, بلیمز مت کریں, اور کمپلینز مت کریں. بس ہمارا کام ہے بیسٹ ٹو بیسٹ دینا, اور لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کریں, لوگوں کے لیے بہترین سوچیں. اور بینگ اے ٹیچر یہ دیکھیں کہ میرے سامنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیوچر ہے, وہ کل کا, آج کا بچہ کل کا باپ ہے, آج کی بچی کل کی ماں ہے. اور یہ جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں انہوں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جانا ہے. انہی میں سے ہی سیاستدان بنیں گے, انہی میں سے ہی کوئی جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جائے گا, کوئی آرمی میں جائے گا, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ. بالکل. تو ہم ان کو اتنا اچھا تیار کریں اور گروم کریں, تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. صرف ہم ان کو رٹو توتے نہ بنائیں کہ بس جی ہم نے بکس پڑھا لی ہیں اور یہ کرنی, ان کو گروم کریں. گرومنگ سب سے مین پارٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بس یہاں پہ میں نے بڑی ڈسکس کی آپ کی پروفیشنل لائف, کس طرح آپ چل رہی ہیں, کتنے ہرڈلس دیکھے, بڑی پریشانی ہے. ابھی بھی آپ نے بتایا کہ صبح سے آپ بزی ہیں. تو ان سب کے پیچھے آپ کا جو فیملی ہے, اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ کہتے ہوئے ہیں کہ ہم بھی پارٹ آف لائف ہیں, کیا دیکھیے لائف از آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے, آپ کہیں بھی ایسا مت کریں کہ پروفیشنل لائف میں اتنے گم ہو جائیں کہ آپ کی پرسنل لائف سفر کرے. تو الحمدللہ میں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی میں نے ٹائم دیا ہے, اور میرے بچوں کے جو اس وقت وہ جہاں جہاں بھی ہیں اچھی جگہ پہ ہیں, اور ان کی الحمدللہ گرومنگ بھی بہت اچھی ہوئی ہے, اور کہیں بھی وہ نگلیکٹ نہیں ہوئے. تو میری تمام جو لڑکیاں, جو بچیاں جاب کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں, یا میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ نے پرسنل اور پروفیشنل لائف میں بیلنس کرنا ہے, اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اور دیکھیں آپ جو جس کا وقت ہے اس کو دیں, اور یہ چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. بہت ساری ہمارے پاس یہاں پہ مینجمنٹ اسکلز ہے نا وہ ہمارا وے ہے. تو آپ ہمیں سچ زیادہ سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اتنی کامیاب خاتون ہے ماشاء اللہ, تو انہوں نے کس طرح مینجمنٹ اسکل کیا, کیونکہ بچے جو ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. ہسبینڈس کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں. بالکل. دیکھیے ابھی میرے پاس بہت سی بچیاں ایسی آتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ میم ہم تو ہاؤس وائف ہیں,
وہ مطلب بہت زیادہ اپنے پہ ترس کھاتی کہ ہم تو ہاؤس وائف ہیں. تو میں کہتی ہوں اپنے آپ ایسے فخر محسوس کریں, ہاؤس وائف ہونا تو کوئی چھوٹا ٹاسک نہیں ہے, پورے گھر کو چلانا اور بچوں کو پالنا. اور دیکھیں اللہ پاک نے ماں کی قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے, کیونکہ وہ بچوں کو پالتی ہے, ان کی تربیت کرتی ہے. نیپولین نے کہا تھا تو مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. تو یہ ہاؤس وائف پہ بہت ذمہ داری ہے. اور پھر آپ اگر جاب بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ ورکنگ ہاؤس وائف ہیں, ورکنگ لیڈی بھی ہیں, ہاؤس وائف بھی ہیں. اور یہ بھی بلیسڈ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے کہ آپ گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں, آپ باہر کی بھی کام کر رہی ہیں. اور ہم اگر اپنے جو اپنی ہسٹری کو دیکھیں, تاریخ کو دیکھیں, تو ہمارے جو ازواج محترمات ہیں, ہماری جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں, جو خواتین, ان کو دیکھیے, انہوں نے بزنس بھی کیا, انہوں نے جنگیں بھی لڑی, انہوں نے گھر کو بھی دیکھا, بچوں کی بھی تربیت کی, باہر کے معاملات بھی دیکھے, علم بھی پھیلایا, عالمہ بھی بنی. مطلب بہت سارے ان میں. تو ہمارا تو مذہب کہیں بھی یہ منع نہیں کرتا, لیکن ڈیفینیٹلی ایک حد میں رہ کے, کنٹرول انوائرمنٹ میں رہ کے آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھیں, کیونکہ فیملی, گھر آپ کا پہلی ذمہ داری ہے. اور وہ ہر لڑکی کو جب اس کی شادی ہو جائے تو ظاہر ہے بچے, ماں کی گود اس کا پہلا اسکول ہے, پہلا مدرسہ ہے. تو یہ, اور ہم اپنے اس کورس میں نا جو مونٹیسری میں کہتے ہیں ہوم اسکولنگ بھی سکھاتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ مونٹیسری کریں, ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے سیکھیں. تو یہ بہت ضروری ہے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ اور مینیجریل سکلز یہ بہت ضروری ہیں, اور فیملی کو بھی ٹائم دیں, اور اپنے سوسائٹی کے بچوں کے لیے, اپنے قوم کے بچوں کے لیے بھی کام کریں. تو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا میسج بھی تھا یہ. ہماری خواتین کے لیے مینیج کرنا سب سے مشکل ہو جاتا ہے. وہ اگر جو کہتے ہیں ہمارے جو براؤن مدرس ہیں اسپیشلی, وہ اگر گھر کا کام کریں تو ان کے پاس وہی نہیں ہوتا. اور کچھ ٹرینڈ اس طرح کا سیٹل ہو گیا ہے کہ مطلب بچوں کے پاس اور پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ایک دوسرے کو ٹائم دینے کا. یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے. دیکھیے کیا بات یہ کہ ہماری جو ایک ریئلٹی ہے, بٹر ریئلٹی ہے کہ آج کی مائیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہیں, بہت زیادہ فیس بک پہ ہیں, بہت زیادہ. تو ہمیں اس پہ بھی بیلنس کرنا ہے. سوشل میڈیا مطلب ایف بی پہ اور اس پہ جانا, انسٹا پہ, میں کوئی اس کی مخالف نہیں ہوں, مگر اس کا ایک ٹائم رکھیں. اب یہ نہیں کہ جو بچہ آپ سے بات کر رہا ہے, بچہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, بچہ کو کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں, مگر آپ ٹک 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 لگے ہیں. وہ پھر یہ کہتے ہیں نا کہ اگریسو ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس لیے کہ ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں, بالکل اسکرولنگ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ہمیں کوئی کیوں بلا رہا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمیں اپنے, کیونکہ بچوں کی کا جو یہ وقت ہے نا, یہ بڑا کروشل ٹائم ہے. یہ جو 0 to 6, 0 to 9 والا جو پیریڈ ہے وہ بڑا سینسٹیو پیریڈ ہے. اس وقت ہمیں ان کو بہت کیئرفلی لے کے چلنا ہے. اور پھر جو یہ اس وقت پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی, ساری زندگی پھر اس کے بعد اس کی پروگریشن ہے. تو ماؤں کو, ان سب کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلے اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا, اپنے گھر کا, ان کی ٹیک کیئر کریں, ہوم اسکولنگ کریں. آپ خود جو ہے ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو جتنا اچھا پڑھا سکتی ہے, آپ خود انہیں پڑھائیں. اور کووڈ میں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہو گئی ہیں, جو اسکولس کبھی کھل رہے ہیں, کبھی بند ہو رہی ہیں, بہت کرائسس آیا ہوا. تو ہر لڑکی کو جن کے چھوٹے بچے ہیں, جو ماں بن گئی ہیں, ان کو ہوم اسکولنگ سیکھنا چاہیے. اور ایک اور بات اکرا جو میں اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو, ماؤں کو یہ بات سمجھانا چاہوں گی کہ سیلف پٹینس سے نکلیں. سیلف پٹی, ہم بہت فیمیل جو ہے نا بہت اپنے آپ میں ترس کھاتی ہیں. ہم بہت یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ نہیں, ایسا نہیں ہے. بس آپ نے اپنے آپ پہ ترس نہیں کھانا اور اپنے اوورکم کرنا سیکھیں نا چیزوں کو, فیس دیم اینڈ ڈیفیٹ دیم. ٹھیک ہے نا, ان کو فیس کریں. اور جو لائف میں پرابلمس آئے اس کے چیلنجز لیں. یہ نہیں کہ بس آپ اس کے اندر ہی بھی, اور ماضی کو چھوڑ دیں, آگے فیوچر کی طرف بڑھیں. یہ جو ہم بہت زیادہ ماضی کو کوٹ کرتے ہیں, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا, ہم پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے دیکھیں اور پازیٹیو سوچ. جتنا آپ پازیٹیو سوچیں گے, آپ کے بچے بھی ویسے ہی سوچیں گے,
اور آپ کی وائبس آپ کے اگر آپ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈینٹس تک بھی جائیں گے. یہ انرجی ہوتی ہے. سائیکالوجی کا ایک فیکٹر بھی ہے کہ آپ کی جو تھنکنگ پیٹرن ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے, یہ وائبس دے رہا ہوتا ہے سامنے والوں کو. اور ہوتا ہے نا ایک آپ کا بالکل ایسے آپ بات کیسے کر رہے ہیں, آپ کسی سے ظاہر سی بات ہے اگر ہم سیڈ ہیں تو ہمارا بہیویئر سیڈ ہوگا, تو ہم وائبس کیسے دے رہے ہیں, اداس وائبس دے رہے ہیں, ہمارا ایک انوائرمنٹ ایک الگ سے ہو جائے گا. تو جب تک بات آپ کی مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ آپ جب چیلنجز آئے ہیں, جو ہو گیا ہے تو وہ تو ہو گیا نا, ہونے کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن آنے والی زندگی ہم اس کو دیکھ کے بہتر بنا سکتے ہیں. تو مس یہاں پہ ایک میں فیکٹر بھی سائیکالوجی کا شیئر کروں گی ایز اے سائیکالوجسٹ, کہ زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو ہو رہا ہے نا اس میں دیکھو کیا کر رہے ہو, کیونکہ جو آپ کا پریزنٹ ہے وہ آپ کے فیوچر سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پریزنٹ میں رہیں, پریزنٹ کو خوبصورت کریں, پریزنٹ خوبصورت ہوگا تو فیوچر خوبصورت ہوگا. بالکل. اور ہماری آج کی جو ایک حرار کی پوری اس کی کہہ لیں گے چلی ہے, وہ یہی ہے کہ اگر آپ جو آپ کی آپ کہتے ہیں جیسے آپ نے بولا کہ جو قسمت تھی, لک تھی, وہ ہو گیا, ہم اس کو نہیں بدل سکتے, لیکن ہم محنت کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ہم اپنا ماضی لے کے دوسروں کی سمپتی نہیں لیں گے. اگر آپ عورت ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سمپتی آپ کا فرض ہے, محنت کرنا بھی آپ کا فرض ہے. اگر مرد کام کرتے ہیں, بہت سی خواتین جیسے آپ جیسی بہت سی ایسی جیسی جو رات کے 12 بجے تک محنت کرتی ہیں, فیوچر بناتی ہیں, پھر لوگوں کی جو کہہ لیں گے باتیں بھی فیس کرتی ہیں, لائک پولنگ تو ہوتی ہے, اس کے علاوہ کریکٹر پہ بہت ساری باتیں عورتوں پہ آ جاتی ہیں. دیکھیے پتہ ہے کیا, اگر آپ فوکس ہیں اور آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے اور آپ ایک اچھا کام کریں, تو پھر آپ رائٹ لیفٹ میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو مت سنیں. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ کیا کہیں گے اس سے نکل آئیں گے. اس سے جب تک آپ اس سے نہیں نکلیں گے تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے, کیونکہ آپ اگر صراط مستقیم پہ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, ایک خیر پھیلا رہے ہیں, اور ذرا ٹیچنگ تو ہے ہی خیر, یہ تو انبیاء علیہ السلام کا پیش ہے, تو آپ تو یو آر بلیسڈ. تو یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جی وہ میرے یہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اس سے نکل آئیں باہر اور فوکس ہو کے چلیں. اور جب آپ سکسیسفل ہوتے ہیں نا تو پھر یہ ساری باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, پھر آپ جب پھر لوگ پھر آپ کی ایگزامپل دیتے ہیں, پھر آپ رول ماڈل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے قوم کے لیے رول ماڈل بننا ہے, بینگ اے مدر بھی, بینگ اے ٹیچر بھی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی کوالٹیز پیدا کر لیں کہ بچوں کو بچے ہمیں دیکھ کے سیکھیں, یا ہمیں انہیں کہنا بھی نہ پڑے کہ یہ کرو یہ کرو, آپ کا ایکشن جو ہے نا وہی جو ہے نا ان کے لیے کافی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور کہہ لیں گے اگر آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں, ہمارے پاس اتنا نالج ہے اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں یہ چیز دیکھی ہے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میسج کنوے کر سکیں آنے والی مدرس کو, جو ہماری آج کل ینگ جنریشن ہے, کہ آپ لوگ بھی اس طرح جو انوائرمنٹ آپ نے دیکھا اس کو مت بھولیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں 19 کا چل رہا ہے, 90s کا چل رہا ہے, ہمیں نہیں پسند, لیکن ہم اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں اپنے مطابق. ویلیوز تو ڈے 1 سے لے کے آخر تک وہی رہے گی. ٹھیک ہے نا, تو جو ویلیوز ہیں, جو اچھائی ہے, وہ تو جب کائنات بنی تھی اور جب کائنات ختم ہوگی تب تک وہی رہے گی. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لاسٹ والی سینچری میں ویلیوز اور تھیں اب آنے والی وہی نا. بالکل آپ کسی بھی صدی میں چلے جائیں گے, ایتھکس وہی رہیں گے. اگر آپ کو ایتھکس ہیں تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس خود ایتھکس نہیں ہے نا تو آپ یہ چیز ریسیو کر سکتے ہیں نا آپ لے سکتے ہیں. جی بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمیں یہ چیزیں خود بھی سیکھنی ہے اور اس پہ اسے امپلیمنٹ کرنا ہے. جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو پھر اس کی وائبس ہر جگہ پھیلیں گی, اور آپ بینگ اے ٹیچر جب بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا آپ کی ٹریڈس, آپ کی ویلیوز بہت ہائی ہوں گی, ویل مینرڈ ہوں گے, ایٹیکیٹس ہوں گے, اور بہت آپ اچھے طریقے سے سب چیزوں کو لے رہے ہوں گے, ایتھکس آپ کے بہت اسٹرانگ ہوں گے, تو بچے بھی ڈیفینیٹلی سیکھیں گے. اور یہی لائف سکلز ہے, یہی سافٹ سکلز ہے, اور یہی پیغام ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. بالکل, بہت اچھا میسج ہے.
اور یہ وہ کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں ہم اپنی روٹین لائف میں اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی ڈسٹربنس ہماری سوسائٹی میں آئی ہے. یہ سب چیزیں بڑی ایزی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا لائف بہت آسان ہے، ہماری خواہشات اسے مشکل کر دیتی ہیں. تو ہم نے نا بہت ساری چیزوں کو اپنے بھی خود مشکل کر دیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم ہر وقت اتنا اسٹریس ہم اپنے کورسز میں اسٹریس مینجمنٹ بھی کراتے ہیں. اسٹریس مینجمنٹ یہ تو نیڈ ہے اور کووڈ کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیے ہم ایک بات ہے کہ ہماری جتنی انکم ہے اس کے اندر ہے. اب یہ جو برانڈز اور ان چکروں میں جو پڑ جاتے ہیں نا، پھر سارے دکھی ہو جاتے ہیں. پھر ہم جتنے ایون آپ 6 ایئرس میں بھی کما رہے ہیں نا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بہت کم ہے، ہم سیٹسفائڈ نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی لائف کو سادہ بنائیں، سمپل بنائیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو بڑا پرسکون بنا سکتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ پیس آف مائنڈ. اور پیس آف مائنڈ میں آپ کو بتاؤں تبھی ملتا ہے جب آپ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، تو پھر آپ بہت پرسکون ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مخلوق خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گی کہ یہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے. سکسیس کی ڈیفینیشن جب میں موسٹلی اپنے ٹریننگ میں پوچھتی ہوں کہ جی بتائیں کامیابی کی کیا تعریف ہے، تو میکسیمم بچے یہ کہتے ہیں کہ جی اچھی سی گاڑی ہو، اچھا سا گھر ہو، اچھی سی جاب ہو یا اچھا سا بزنس ہو. نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں، آپ کا انر، آپ کتنے پیسفل ہیں، آپ کتنا لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کریں، کتنا خیر پھیلا رہے ہیں، آپ کی ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں کچھ چیزوں کو موڈیفائی کرنے کی، کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جتنا ہم سیکھیں گے، جتنا ہم لرن کریں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو، اپنی ہیبٹس کو بھی اور اپنی ان چیزوں کو ہم ٹریننگ بہت ضروری ہے. میں تو اس بات پہ، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنے اسکولس اتنے وزٹ کیے، اتنے اسکولس کو آپ نے ٹرین کیا اور آپ نے اپنا اسکول کیوں نہیں اسٹارٹ کیا. مجھے لگا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ٹیچرس کو، مدرس کو، آج کی بچیوں کو، پرنسپلس کو، ان کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے. ہم انہیں کریں گے، یہ آگے کریں گے. تو وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، اندھیرے کو کوسنے کے بجائے مٹی کا ایک دیا جلا دینا چاہیے. تو ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. اور اسی طرح یہ سارا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے، ہم ہی سوسائٹی ہیں، ہم سے ہی سوسائٹی، ہم بدلیں گے، ہم قدم اٹھائیں گے تو تبدیلی آئے گی. جیسے آپ نے قدم اٹھایا، اور میری دعا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سے لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ انہیں ہمت دے کہ وہ بھی اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں، جو کر سکتے ہیں اسپانسر جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس چیز کو مزید جو ہے وہ اور لوگوں کے کام آئے اور بہت سے لوگ جو سے فائدہ اٹھائیں. جیسے بہت اٹھا بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی اس چیز کی جو سعادت نصیب کرے. اور ویسے بھی پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں خیرات جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگ بہت اچھے ہیں، بالکل یہ نمبر 1 پہ ہے. دیکھیں یہ تو اللہ سے ٹریڈنگ ہے نا، یہ تو اللہ سے تجارت ہے، اور یہ تو کئی گنا آپ کو واپس ملتا ہے. تو یہ تو بہت اپنی اچھی بات کی کہ ہمیں بالکل نہ صرف یہ کہ ان بچیوں کا، بلکہ جو ہمارے یتیم بچے ہیں، ہمارے پاس کئی بچے ہیں، ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کی کفالت بھی کرنی چاہیے. تو جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں، جب دیکھیں آپ ہمارا تو مذہب میں یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اور یہ جو صدقات ہیں یہ دینے، اس میں تو معاشرے میں خوشحالی ہی آتی ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب کو اس طرف جو ہے نا گامزن کرے. اور تھینک یو سو مچ مسز فضالہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اور آپ نے مجھے بلایا، آپ نے یہ اپرچونٹی دی، بہت شکریہ. آج کا ایک انٹریکٹیو سیشن تھا جس میں بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ بتانے کو ملا، بہت کچھ ڈسکس کرنے کو ملا. میں امید کروں گی ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں لے کے آئیں گے اور اسی طرح کی ایک خوبصورت ڈسکشن دوبارہ سے کریں گے.
नाज़रीन, अब वक्त हुआ चलता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ख़वातीन हैं आज जब इसको देखेंगी, सुनेंगी, ज़रूर इस पर अमल भी करेंगी। ज़िंदगी जो है वो एक ही दफ़ा मिलनी है, तो जितनी खूबसूरती से हो सकता है उतनी खूबसूरती से गुजारें। ये दोबारा नहीं मिलनी। पछतावे से या अपने माजी को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो गुजार रहे हैं उसको खूबसूरत बने, जो है वो सबसे अच्छा है, जो नहीं है वो हमारा था ही नहीं, हमारे काबिल नहीं था। कुछ यकीन है, कुछ कह लें कि आपके डोमेन्स हैं वो चेंज कर लें, ज़िंदगी यही ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान इकरा सलीम को और मिस अस्मा तारा जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।